درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، افغان طالبان آخر کار کابل میں داخل ہو چکے ہیں اور میں ان کی اداؤں پر صدقے جاؤں، قربان جاؤں۔ انہوں نے فتح مکہ کی 14 صدیاں بعد، جی ہاں 14 صدیاں بعد انہوں نے فتح مکہ کی اور پریکٹیکل اسلام کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ان پہ تماچا مارا ہے، یہودیوں پہ اور دولت کے پجاریوں پہ ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے، جنہوں نے 200 ارب ڈالر، جی ہاں 200 ارب ڈالر افغان فوجیوں کو سامان اور تربیت فراہم کی، اور 20 سال تک امریکی فوجی جو یہود و نصارہ ادھر لڑتے رہے ہیں، شیطان کے پیروکار لڑتے رہے ہیں، ان کو اللہ کے قرآن کی مدد سے، اللہ کے ایمان کی مدد سے افغان طالبان نے شکست دی ہے۔ کس کو فالو کر کے؟ اللہ کے ایک کلام کو فالو کر کے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم متحد رہو گے تو یہود و نصارہ تم پہ کبھی غلبہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دولت سے بڑی، دنیا سے بڑی، آسائشوں سے بڑی، سہولتوں سے بڑی کون سی دولت ہے؟ کیا دولت سے زیادہ بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ کیا فائٹر جیٹ سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ کیا اسلحے اور طاقتور فوج سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ کیا سپر پاور کے اوپر بھی کوئی سپر پاور ہے؟ جی ہاں، سپر پاور کے اوپر بھی ایک سپر پاور ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ویپنز دیے ہوئے ہیں، اپنی آیات اور اپنی کلام دیا ہوا ہے، جس کو فالو کر کے ہم دنیا کی سپر پاور کو، ہم دنیا کی بہترین فوج کو، ہم دنیا کی بہترین بجٹ رکھنے والی فوج کو، ہم دنیا میں بہترین اسلحہ رکھنے والی فوج کو ناکو چنے چبا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور آج 14 صدیاں بعد، غزوہ بدر کے بعد، 14 صدیاں کے بعد اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کا آیت کا پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا افغانستان افغان طالبان نے فتح کر لیا ہے، اور جیسے ہی وہ کابل پہنچے ہیں انہوں نے اسلام کو فالو کرتے ہوئے، اسلام کو پیغمبر کو فالو کرتے ہوئے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان پر ہم قربان جائیں، ان پر ہم صدقے جائیں۔ جیسے انہوں نے فتح مکہ کیا تھا سن 9 ہجری میں، سن 8 ہجری میں جیسے ہی فتح مکہ ہوا تھا تو انہوں نے تمام کفار کو، تمام شہریوں کو، ہر ایک کو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کو افغان طالبان نے اب پیغام دیا ہے، خصوصاً امریکہ اور یہودیوں کو پیغام دیا ہے، اسرائیل کو پیغام دیا ہے، یورپی یونین کو پیغام دیا ہے، امریکن صدر کو پیغام دیا ہے، پینٹاگون کو پیغام دیا ہے کہ ہم نے 20 سال جو جنگ لڑی ہے آپ سے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ہمارے پاس جاسوسی کے لیے سیٹلائٹ بھی نہیں تھے، ہمارے پاس انٹیلیجنس، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس بھی نہیں تھی، تو کس بیس پر ہم نے یہ جنگ جیتی ہے؟ کس بیس پر ہم کو فتح ہوئی ہے؟ ہم کو اللہ آج سے 14 صدیاں پہلے اللہ اور اس کا رسول ہم سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ اگر تم متحد رہو گے، میرے قرآن کے مطابق چلو گے، میری شریعت کے مطابق چلو گے، تو میں تم کو کافروں پر کبھی بھی مغلوب ہونے نہیں دوں گا، اور تم آخر کار کافروں پر اور یہودیوں پر غلبہ حاصل کر کے رہو گے۔ تو آج میری تمام مسلمانوں کو، پاکستان کے اور 57 مسلمان ممالک کے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ آؤ دیکھ لو، آج تم جو بیرونی امداد لیتے تھے، میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی جو سابقہ حکومتیں تھی ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیری لوگر بل سے لے کر، بلیک واٹر سے لے کر، جتنے بھی تم لوگ حقانی نیٹ ورک سے لے کر، جتنی بھی تم بیرونی امداد امریکہ سے ڈالر لے کے کھاتے رہے ہو، کیا ان ڈالروں کا بنا؟ ان امداد کا کیا بنا؟ تمہاری فوج، تمہارا ملک کہاں تک آگے چلا گیا ہے؟ اس کی امداد کا آپ کے پاکستان نے کون سی فتح حاصل کر لی ہے؟ ابھی DGISI جنرل فیض اور سلامتی کمیٹی کے وہ معاملے خصوصی سیکیورٹی کہ معین یوسف ادھر امریکہ میں گئے ہیں، اور امریکہ نے ہمیں اپنا چوڑا اور کمی سمجھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے بارڈر پر، ڈیورل لائن پر، جس کی لمبائی 2210 کلومیٹر ہے، اس پر آپ باڑ ہٹا دو۔
آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ کیا سمجھتے ہوئے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سی آئی چیف نے کہا ہے DGISI کو کہ افغانستان پر باڑ ہٹا دو. ہم ان کے ملازم، ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں، ہم ان کے نام پر پلے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان بنایا ہی انہوں نے کہ اگر آپ امریکہ کی غلامی کرو گے تو آپ اسی طرح جوتے کھاتے رہو گے. اور پاکستان کی ریاست کی مثال اس طرح ہے، اس کے حکمرانوں کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے 100 جوتے بھی کھا لیے اور 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں. آپ کو جب کہا تھا کہ 1951 میں لیاقت علی خان کی غلطی تھی، وہ روس کو چھوڑ کر امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. حالانکہ روس کے ساتھ ہم اس وقت اگر بونڈ بنا لیتے تو آج ہمارا بونڈ پاکستان کی ریاست کا بھی بونڈ بہت اور معیشت کا بھی بونڈ بہت اسٹرانگ ہوتا. تو یہ لیاقت علی خان کا جو غلطی ہے وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اگر وہ یہ بنیاد نہ ڈال کے جاتا تو آج ہم امریکہ کی گود میں پل نہ رہے ہوتے اور ان کی یہ گالیاں اور جوتے نہ کھا رہے ہوتے. ہم آج یہ سارے حکومتی وزراء جب امریکہ کی مذمت کر رہے ہیں ان کی فوج کی کہ فوجی حل انہوں نے تلاش کیا، اب خود امریکن صدر جو بائیڈن ہے خود تنقید اپنی ریاست پر کر رہا ہے، اپنی فوجوں پہ کر رہا ہے. اس نے خود بیان دیا ہے کہ 4 صدر ہو گئے ہیں، میں 4تھا صدر ہوں جو افغانستان کی جنگ کو وراثت میں لے رہا ہوں. اب میں 5ویں صدر کے لیے افغانستان جنگ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اس نے یہ بیان دیا ہے، اس نے یہ منہ پہ تماچا اپنی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پر مارا ہے کہ اگر ہم نے ابھی افغانستان کو نہ چھوڑا تو اس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. وہ اتنا اپنی خود وہ تنقید کر رہے ہیں اور پاکستانی وزراء ابھی یہ ان کی حکومت ابھی یہ ان کے خلاف بولنے لگے ہیں سرے عام، جب وہ خود اپنے خلاف بولنے لگے ہیں. ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بول جائیں، ان کی پالیسیوں کے خلاف بولیں. تو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ دولت سے زیادہ، ٹیکنالوجی سے زیادہ بھی ایک طاقت بڑی ہے. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اگر آپ کروڑ پتی نہیں ہیں، اگر آپ ارب پتی نہیں ہیں، اگر آپ کے بزنس نہیں ہیں، اگر آپ کی جگیریں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے دل میں ایک جذبہ ایمان ہے، اگر آپ کے پاس پتھر جیسا پختہ ہیرے جیسے یقین ہے، تو آپ کو دنیا کی طاقت کوئی نہیں ہرا سکتی. چاہے آپ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے ازدواجی میدان میں ہو، سماجی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو یا انتظامی میدان میں ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی لے لیں. اسلام مکمل کوڈ آف لائف ہے، ضابطہ حیات ہے. سیاسی میدان میں اس کو ذرا تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو غریب نوجوان ہیں، 70% نوجوان ہیں ہمارے، 14 کروڑ ہیں ابھی پورے ملک کے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے کاروبار نہیں ہیں، ان کے پاس جگیریں نہیں ہیں، ان کے پاس وہ سوشل اور اکنامک جو سٹیٹس ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ MP یا MNA کا الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں نہیں آ سکتے. میں آپ کو یہ سبق ہمارے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے. افغان طالبان کی فتح ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پاس یقین ہے، اگر اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو پختہ یقین ہے تو آپ ایک دن فتح حاصل کر لو گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا کے ہی آپ فتح حاصل کرو، آپ سیاسی میدان میں اپنے نظریے سے فتح حاصل کرو. آپ کے پاس دیکھو اللہ نے آپ کو کون سی ابھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس دوست ہے، آپ پرچار کر سکتے ہو، واٹس ایپ ہے، آپ سیاسی طور پر اٹھ کھڑے ہوں. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ MP MNA کے الیکشن بغیر دولت کے بھی لڑ سکتے ہو. ہم نے یہ 2.5 سال پہلے میں نے یہ پاکستان انقلابی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. میرے پاس بھی زیادہ ریسورسز نہیں تھے، لیکن میں اکیلا ہی تھا، اس کا خود ساختہ ہی میں چیئرمین تھا اور اکیلا ہی ایک رکن تھا. لیکن آج 2.5 سالوں میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اور آج پاکستان انقلابی پارٹی کئی اضلاع میں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ صرف یقین کی وجہ سے ہے، اللہ پہ بھروسے کی وجہ سے ہے، صرف جذبہ ایمان کی وجہ سے ہے، نیک نیتی کی وجہ سے ہے. اگر میں بھی آپ جیسا ہوں، میں بھی آپ لوگوں سے اٹھ کر آیا ہوں، آپ بھی اسی طرح یہ چیزیں جو 3-4 فیکٹرز ہیں، یہ ویلیوز ہیں، اقدار ہیں اسلامی کو اپنا لیں گے تو آپ زندگی میں آپ کو کامیاب ہونے سے اور ایک طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر گیا ہے. تو مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان.